اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی جو عملی کمزوریاں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو کہتے ہیں احکام عاشرہ، 10 احکامات جو تورات کے اندر، بائبل کے اندر ابھی بھی ہمیں ملتے ہیں کہ ایسے 10 احکام جن کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو۔ ان احکامات میں سے جو سب سے پہلا حکم تھا یہ تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے پختہ وعدہ لیا، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ وعدے کو، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہیں کرو گے تم عبادت الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ یہاں پر اگرچہ نفی کے معنی میں ہے لیکن حقیقتاً یہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، نہ عبادت کرو تم الا اللہ، مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ والدین کے احساناً حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان کیا۔ وبالوالدین، پہلے نمبر پر توحید ہے اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر یہ اکثر جگہوں پر یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے توحید اور اس کے ساتھ بالکل والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور حدیثوں کے اندر بھی ہم دیکھیں تو حدیثوں کے اندر بھی جہاں پر توحید کا تذکرہ ہے وہیں پر ساتھ میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو بڑے گناہ ہیں الکبائر، ان میں سے الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ شرک کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انداز کیوں اختیار فرماتے ہیں کہ پہلے توحید اور ساتھ ہی والدین کا تذکرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت عالی شان ہے، اور والدین جتنا بھی مرتبہ ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر تو، یعنی کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہے اللہ کے مقابلے کے اندر تو اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ ہے جو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہے، 7 بر اعظموں کے اوپر اس کی حکومت ہے، اور ایک طرف زمین کے اوپر رینگنے والا ایک کیڑا ہے، ان کی بھی آپس کے اندر ایک نسبت ہے، مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ بادشاہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنے اختیارات، جتنے عہدے، جتنی عالی شان ہو جائے، پھر بھی وہ مخلوق ہے، اور کیڑا مکوڑا جو ہے جتنا بھی کم تر ہو جائے، ذلیل ہو جائے، حقیر ہو جائے، وہ بھی مخلوق ہے۔ تو مخلوق ہونے کے اندر دونوں کیا ہے؟ برابر ہیں، ان کی آپس کے اندر نسبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اور بندے کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، بندہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور بندہ کیا ہے؟ عابد ہے، تو کوئی نسبت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو ذکر کر رہے ہیں والدین کا ذکر فرما رہے ہیں، اکثر مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا، اور یہ والدین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق لے کے آئے، اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کوئی آدمی کسی میٹنگ کے اندر جائے اور بڑے بڑے آفیسر وہاں پہ ہوں، اور وہاں پہ ڈی پی او ہو، ڈی سی او بیٹھے ہوں، اور وہ کہے کہ آؤ آپ اپنی کرسی میرے ساتھ آ کر رکھ لو، تو وہ جا کر جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری کرسی جو تھی وہ ڈی پی او کے ساتھ لگی تھی، ڈی سی او کے ساتھ میری کرسی لگی تھی، اور اس نے مجھے خود اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ کتنا بندے کو وہ آنر فیل ہوتا ہے۔ اور والدین کے بارے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اس سے والدین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں گے کہ والدین کے لیے والدین ہونا کافی ہے۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ بات نہیں ارشاد فرمائی کہ والدین نیک ہوں، اچھے ہوں، صالح ہوں، مسلمان ہوں، موحد ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں۔
والدین کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ والدین ہیں، بس پھر آپ کے اوپر وہ سارے حقوق لاگو ہو جاتے ہیں جو شریعت جس کا حکم دیتی ہیں۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ذکر کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجوہات بہت ساری مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ حقیقتاً انسان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن انسان کی تخلیق کے اندر جو ذریعہ بنتا ہے نا، دنیاوی طور پر ظاہری طور پر ذریعہ والدین بنتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ والدین کو لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، اور والدین بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انسان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا، جو ہم اپنے والدین کے لیے دعا پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم کر کہ جنہوں نے میری تربیت کی اس وقت جب میں چھوٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوقات کو پالتا ہے، اور والدین بھی ایک درجے کے اندر اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ اس لیے یہ قدر مشترک ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر فرمایا، اس کے بعد والدین کا تذکرہ کیا۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوقات کے اوپر احسان کرتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی عوض کی وجہ سے نعمتیں نہیں دیتا۔ یعنی کہ تم عبادت کرو گے میں نعمتیں دوں گا، تم اطاعت کرو گے میں نعمتیں دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر عوض کے نعمت دیتے ہیں۔ یعنی کہ جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں نا، بے لوس، بلا غرض جو نعمت دینا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ قدر مشترک اللہ تعالیٰ اور پھر والدین ایسی جو ہے نا وہ ہستی ہیں جو اپنی اولاد کی کسی لالچ کی وجہ سے تربیت نہیں کر رہے ہوتے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے اپنی اولاد کے اوپر مال خرچ نہیں کر رہے ہوتے، قربانی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ بے لوث، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بدلہ نہیں چاہتی اس طرح کا دنیاوی طور پر کہ بدلہ ملے گا تو احسانات ہوں گے، اسی طرح انسان اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اس کے اوپر جو شفقت کرتا ہے، یہ جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی کہ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہے، بالکل اس کے اندر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سراسر انسان کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے ان کا دل اتنا متقی ہو جائے کہ جتنا کائنات کے سب سے متقی آدمی کا دل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد من ملکی شیئا، ان سب کے دلوں کے نیک ہونے کی وجہ سے میری بادشاہی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جتنے انسان ہیں سب کا دل جو ہے وہ کائنات کے بدترین فاسق انسان کے دل جیسا ہو جائے تو میری بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کمی نہیں آتی۔ یعنی کہ جو انسان عبادت کرتا ہے، نیک بن جاتا ہے یا بد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح جو والدین انسان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کرے، آگے سے ہمیں بدلہ دے، عوض دے، بلکہ والدین بھی کیا ہوتے ہیں، بے لوث طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین ایسا رشتہ ہے کہ جو اپنی اولاد کی ترقی کا ہر دم خواہش مند رہتا ہے، اور جتنے بھی رشتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ ترقی نہ کر جائے، آگے نہ بڑھ جائے۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے اندر حسد کا مادہ آ جاتا ہے۔ والدین ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی ترقی کے اوپر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ مناسبتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے والدین کو اتنا شرف عطا کیا کہ جہاں پر اپنا ذکر فرمایا وہیں پر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو۔ اب یہ احسان کیا ہے؟ احسان کے اندر 3-4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ والدین سے بے انتہا محبت کریں۔ محبت بہت زیادہ کرنا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، والدین بھی تو انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور والدین کی ہستی ایسی ہے کہ اس وقت انسان کے ساتھ محبت کر رہی ہوتی ہے جب آگے سے کوئی رسپانس بھی نہیں ہوتا۔ بچہ 6 مہینے کا ہے،
تو آپ بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو آگے سے اس نے کیا رسپانس دینا ہے بدلے میں؟ وہ تو آپ کو پیار نہیں دے سکتا، اس وقت بھی وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنی محبت کرنے والی ہستیاں ہیں والدین کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی محبت کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے، یعنی کہ ماں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ بنایا۔ دنیا کے اندر کوئی اور پیمانہ نہیں تھا، ماں کی محبت ایسی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ پیمانہ بنایا۔ تو اس لیے بدلے کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بے انتہا محبت کی جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کا ادب کیا جائے۔ ادب جو ہے یہ حسن سلوک کے اندر دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ انسان اپنے والدین کا احترام کرے۔ وہاں پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اتنا ادب کرو، اتنا ادب کرو کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب یہ اف کا لفظ ایسا ہے کہ جس کا ترجمہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے، یعنی کہ آپ جو والدین کی کسی بات کے اوپر جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، جو آپ اوہ کرتے ہیں، یا آپ جو ماتھے کے اوپر پل لے کے آتے ہیں، تیوری چڑھاتے ہیں، اس کو عرب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرح کا اف کرنا ہے۔ بلکہ لغت کے اندر کہتے ہیں کہ جب آدمی کے ناخن کے اندر میل آ جاتا ہے نا، تو کبھی بے اختیار اس کی نظر پڑتی ہے اپنے ناخنوں کے اوپر، تو میل کی وجہ سے آدمی کی اگر طبیعت نفیس ہے نا تو اس کو ایک کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اس کراہت کو اف کہتے ہیں۔ یعنی کہ والدین کے سامنے جو ایک غیر اختیاری طور پر طبیعت کے اندر کراہت آتی ہے، تمہارے دل کے اندر وہ کراہت بھی نہیں آنی چاہیے۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، اب وہ واش روم تک نہیں جا سکتے، آپ ان کو لے کر واش روم جاتے ہیں، اور جب واش روم جاتے ہیں تو کبھی ان کو صاف کرتے ہوئے نجاست آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ جاتی ہے، یا وہ نجاست کی جو سمیل ہے وہ آپ کی ناک تک پہنچتی ہے، تو اس وقت جو سمیل کی وجہ سے آدمی کے چہرے کے اوپر اثرات تبدیل ہوتے ہیں نا، وہ اثرات تبدیل ہونا گویا کہ آپ کا اف کرنا ہے۔ وہ بے اختیاری طور پر آپ کے چہرے کے اوپر سمیل کی وجہ سے آ جاتے ہیں، بدبو کی وجہ سے آپ کے چہرے کی حالت تھوڑی سی بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس حالت کے اندر تمہارے چہرے کے تاثرات بھی نہیں بدلنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین کی طبیعت کے اوپر بوجھ آ جائے۔ فلا تقل لهما اف، اتنا زیادہ ادب کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو نیچے کر کے رکھو۔ یعنی کہ جب پرندہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پروں کو کھولتا ہے، اس کو کہتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَ، جناح پر کو کہتے ہیں۔ تو پرندہ جب اڑتا ہے تو پر کھولتا ہے، اور جب نیچے بیٹھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح پرندہ نیچے اترتا ہے تو اس کے پر بند ہو جاتے ہیں، تمہارے بھی والدین کے سامنے بازو ایسے جھکے ہونے چاہیے، کندھے ایسے جھکے ہونے چاہیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اچھی بات کرو، اچھا رویہ رکھو۔ تو والدین کا ادب کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ حضرت عمر بن ذر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، جوان سال بیٹا تھا، تو کسی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، بڑی خوبصورت بات۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اتنا اچھا تھا کہ جس جگہ پر میں سوتا تھا اس کی چھت پہ وہ نہیں چڑھتا تھا، اتنا ادب کرتا تھا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ میرا بیٹا اتنا اچھا تھا کہ دن میں وہ میرے پیچھے چلتا تھا اور رات میں آگے چلتا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دن میں جب روشنی ہوتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہر چیز نظر آ رہی ہے سامنے، تو ادب کی وجہ سے اپنے باپ کے پیچھے چلتا ہے۔ اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، آگے اذیت والی کوئی چیز آ سکتی ہے، تو رات کے وقت میرا بیٹا جو ہے وہ میرے آگے چلتا ہے۔ تو ادب اتنا ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ اپنی والدین کے لیے کیا کریں؟ اطاعت کریں، ان کی بات کو مانیں، ہر بات، چاہے آپ کی طبیعت کے موافق ہے، طبیعت کے مخالف ہے، ہر حال میں اپنے والدین کی بات ماننا، یہ والدین کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ غالباً حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میری ماں جو بات منہ سے نکالتی ہے، آج تک میں نے اپنی ماں کی کسی بات کو رد نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ میری ماں نے کہا کہ جو کھجور کے درخت کے اندر گوند نکلتی ہے نا، مجھے یہ گوند چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میرا 1000 دینار کا درخت تھا، میں نے اپنے 20 درخت کٹوا دیے وہ گوند نکالنے کے لیے۔
حالانکہ چاہتے تو کہیں سے جا کر لے آتے، ڈھونڈتے، تلاش کرتے. انہوں نے کہا کہ میرے یہ انتہائی قیمتی جو کھجور کے درخت تھے اپنے باغ میں سے 20 درخت، 20 وہ جو اس کے اوپر دینار خرچ ہوئے تو وہ اس کو کٹوا کر اس کی گوند نکالی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو بڑی آپ نے جو ہے نا فضول خرچی کر دی. تو انہوں نے کہا کہ میری ماں جو بات منہ سے نکالتی ہے اس کو میں پورے کیے بغیر رکتا نہیں ہوں. تو اپنے والدین کے ساتھ اتنی زیادہ اطاعت کرنا، اتنی زیادہ فرما برداری کرنا. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ انسان ان کی کیا کرے، خدمت کرے، بہت زیادہ خدمت، جتنی ممکن ہو جس حد تک والدین کی خدمت کرنا انسان کے بس کے اندر ہو انسان کرتا رہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ نہیں فرمایا کہ بدلہ دو، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ عدل کرو. انصاف کہتے ہیں برابر برابر دینے کو، اور عدل کہتے ہیں کہ بڑے کو زیادہ چیز دے دینا، چھوٹے کو تھوڑی چیز دے دینا، یہ عدل ہے. تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ کیا کرنا، احسان کرنا. احسان کہتے ہیں جھکتی ہوئی چیز کو دینا، یہ نہیں کہ جس کا جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو. تو انسان تو پوری زندگی لگا رہے تو والدین نے جو احسانات کیے ہیں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم والدین کے ساتھ اتنی خیر خواہی کرو، اتنی بھلائی کرو کہ یہ سوچو ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا کیا ہے اور ہم کتنا کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی بوڑھی ماں ہے اور انی لہل بعیر المدلل، میں اس کے لیے اس اونٹ کی طرح ہوں جو سدایا وہ اونٹ ہوتا ہے، جو اپنے مالک کو لے کر جہاں وہ مالک کہے اشارہ کرے وہ چلتا چلا جاتا ہے. میں اپنی ماں کے لیے ایسا ہوں، اور میں نے اپنی ماں کے سامنے آج تک لا کا لفظ نہیں بولا، اور میں اپنی ماں کو فلاں علاقے سے اٹھا کر لے آیا، یہاں پر آ کر میں نے حج کرایا، اور حج کے اندر جتنے بھی طواف ہیں یہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر کرائے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ماں نے جتنی بھلے میرے ساتھ کیے ہیں نا اس کا بدلہ میں نے دے دیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ولا بزفرت من زفراتها، بلکہ ماں کے جب تم پیٹ کے اندر تھے تو اس کی وجہ سے جو ماں کراہتی تھی تم نے ایک کراہنے کا بدلہ بھی ابھی تک نہیں دیا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے سارا بدلہ دے دیا، تم نے تو ابھی تک ایک کراہنے کا بدلہ بھی نہیں دیا. تو یہ ماں کے ساتھ حسن سلوک ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ مشرک ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والد نماز نہیں پڑھتا، والدین نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کیا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، بت فروش ہے، بت گر ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. اور اس کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے حضرت ابراہیم سے کہ آپ بھی بت بنائیں، آپ بھی بت بیچیں، آپ بھی بتوں کی پوجا کریں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے انداز کیا ہے، یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یعنی کہ جب پہلا لفظ بندہ پڑھتا ہے نا قرآن کی آیت کا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، تو اس سے لگتا ہے کہ آگے شاید حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابا جان آپ عبادت کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ چاشت پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، آپ نیکیاں کر کر کے تھک گئے ہیں. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز، اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. ادب، احترام، محبت، ساری چیزیں سلامت ہیں، لیکن شرک والے معاملے کے اندر میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گا. لا تعبد الشیطان. تو ادب احترام ہر حال کے اندر کرنا چاہیے، چاہے والدین جیسے بھی ہوں، دین کے معاملے کے اندر، اخلاق کے معاملے کے اندر. اب لیکن عقلی سی بات ہے کہ جب والدین آپ کے اوپر بھلائیاں کر رہے ہیں بچپن کے اندر، آپ کے اسکول کی فیسیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ کھانا پینا ان ساری خواہشات کا خیال رکھ رہے ہیں، تو کبھی ہم نے یہ کہا کہ والدین نماز نہیں پڑھتے تو ان کا دیا ہوا کھانا میں کیوں کھاؤں، ان کی دی ہوئی فیس سے میں اسکول کیوں جاؤں. تو جب والدین یہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ وہ نیک ہوں تو تب میرے اوپر خرچ کریں. تو اب جب ان کے اوپر خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ یہ دیکھنے لگ جائیں کہ اگر وہ نمازی ہیں تو خرچ کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے. اگر نمازی نہیں ہے تو بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے. اور اتنے انعامات والدین کے ساتھ حسن سلوک کے جن کا تذکرہ احادیث کے اندر، سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے نا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ محبت، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی انعام نہیں ہے، کوئی اکرام نہیں ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے بھاگتے بھاگتے. تو جب وہاں پر پہنچے تو سانس پھولا ہوا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، یا اللہ یہ جو میں بھاگ کر آیا ہوں، جلدی آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب صحابہ اکرام کے ساتھ ہم جو محبت کرتے ہیں، صحابہ کو جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ کون سا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جنت کا احوال حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ ضیافت کریں گے، دعوت کریں گے، سارے جنتی آئیں گے، آخر پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی اور چیز چاہیے، وہ کہیں گے کہ ہر چیز میسر ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں ایسی نعمت دینے والا ہوں جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو وہ جنتی پوچھیں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور آئندہ کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنے جنتی خوش ہوں گے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو وہ جنتی لوگ خوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے اندر رکھا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے۔ اب اتنی بڑی چیز ہے، سب سے بڑا جو انعام ملتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو دوسرا بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، یعنی کہ جو رزق کی تنگی ہوتی ہے، رزق کی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب پچھلے رکوع کے اندر ہم نے پڑھا کہ چھوٹا بچہ تھا، والد سو رہے تھے اور اس نے والد کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، وہ ہیرے کا سودا جو تھا، واقعہ یاد ہے وہ جو گائے کا واقعہ نا، تو اس کے پاس گائے تھی، تو اب دیکھیں کہ اس نے والد کے آرام کے لیے 70,000 دینار قربان کر دی۔ اس نے کہا والد سو رہا ہے میں جگاؤں گا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ کیا دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، والد کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ اس کی گائے ایک عام سی گائے بالکل جو عام طور پر پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت اتنی بڑھائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ گائے لینے کے لیے آئیں گے، یہ گائے بظاہر تو گوشت کی ہے لیکن میں اس کا مول جو ہے وہ سونے کے برابر لگا دیتا ہوں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گوشت کو سونے کے بھاؤ بکوا دیا۔ تو آدمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے۔ آدمی کی دعائیں رکی رہتی ہیں اگر انسان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اوپر سے آنے والی آفتوں کو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ روک دیتا ہے۔ اوپر سے مصیبتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، آفتیں پریشانیاں اتر رہی ہوتی ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک والی نیکی اوپر جاتی ہیں اور ان بلاؤں کو روک دیتی ہے، اور نیچے سے جو دعائیں جا رہی ہوتی ہیں ان کو عرش تک اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر آپ نے ایک قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حارثہ بن نعمان ایک صحابی ہیں، ان کے جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ واپس آئے تو جب بتایا کہ اس طرح میں نے حارثہ کے قرآن کی تلاوت کو جنت کے اندر سنا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ بھی تلاوتیں کرتے ہیں، ہماری تلاوت کی آواز جنت میں نہیں جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ آواز آہستہ رکھتا ہے، اپنی ماں کے سامنے آواز کو بلند کیا کہ جنت کے اندر پہنچا دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کتنی بڑا اجر انسان کو اس سے ملتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو ہے 3 لوگ جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک غار آئی، غار کے اندر وہ چلے گئے اور پھر ایک پتھر آیا اور آگے غار کے دروازے کے اوپر غار کا منہ بند ہو گیا۔ سب لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا شروع کیا، تو آخر پر ایک بندے نے کہا کہ یا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں بکریاں چراتا ہوں، واپس جب جاتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا ہوں، پھر بچوں کو دودھ دیتا ہوں۔ تو ایک رات جب میں واپس گیا تو میرے بچے بھوکے پیاسے تھے، بیوی بھوکی پیاسی تھی، والدین سو چکے تھے، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سرانے کھڑا رہا، اور حالت یہ تھی کہ بچے میرے پاؤں کے اندر بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے کہا کہ جب تک ماں باپ دودھ نہیں پئیں گے بچوں کو میں دودھ نہیں دوں گا۔ یہ اس شریعت کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی۔ اس کے محدثین نے جواب دیے ہیں کہ اس طرح اس نے کیوں کیا تھا، تو یہ نیک عمل کا وسیلہ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو پہاڑ کے آگے پتھر تھا غار کے دہانے کے اوپر، وہ پتھر ہٹا دیا۔ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مصیبت سے رہائی دے دی۔ اب یہ حدیث کے اندر اصل جو بات چھپی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کے اندر کبھی ایسا موڑ آتا ہے کہ وہ غار کے اندر بند ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے پتھر آ جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں آ جاتی ہیں مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، رکاوٹوں کی۔ اور یہ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ بڑی بڑے پتھر آگے سے ہٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی غاروں سے آدمی، وہ جو پریشانیوں کے غموں کی غاریں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نجات دیتا ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد اس کے وہ تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، حقوق ختم ہو جاتے ہیں، لیکن والدین ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی ان کا جو حق ہے اس کا چیپٹر بند نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ والدین کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے دعا کی تو آپ کا درجہ کیا ہو گیا؟ بلند ہو گیا۔ اور اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بدو بالکل دیہاتی سا آدمی آ رہا ہے، تو اس کے پاس سواری نہیں تھی، تو یہ اپنی سواری سے اترے، سواری اس کو دی، اپنے سر کے اوپر جو انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر کے اوپر رکھ دی۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے یہ کیا کام کیا؟ مطلب آپ تو کوئی بھی سواری دے سکتے تھے، کوئی بھی کپڑا دے سکتے تھے سر ڈھانپنے کے لیے، آپ نے اپنی پگڑی اتار کر دے دی، اپنی سواری جو اچھی سواری تھی وہ دے دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا، اور ہمیں اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین اگر کبھی غصے کے اندر آ کر اولاد کو بددعا دے دیں تو جتنی جلدی وہ قبول ہوتی ہے نا اتنی جلدی کوئی ہونا۔ یہ جو امام زمخشری تھے نا، تفسیر انہوں نے لکھی، بڑے لغت کے امام تھے، یہ لنگڑے تھے، پاؤں سے ایک ٹانگ ان کی کام نہیں کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ پیدائشی لنگڑے ہیں یا بعد میں لنگڑے ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے پرندہ پکڑا اور پرندے کے ایک ٹانگ کے ساتھ میں نے جو ہے نا دھاگا باندھ دیا، اور اس کو لے کر میں پھر رہا تھا تو میری ماں نے دیکھا کہ سین کے اندر میں اس پرندے کو اذیت دے رہا ہوں، تو میری ماں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، پرندے کو چھوڑ دو۔ میں نے ماں کی بات نہ مانی تو ماں نے کہا کہ تیری بھی ٹانگ ٹوٹے۔ تو کہتے ہیں کہ چند لمحوں کے بعد میری یہ جو ٹانگ ہے اس نے حرکت کرنا بند کر دیا، اور آج تک میں اس ٹانگ کو گھسیٹ کر چلتا ہوں، یہ ٹانگ کام نہیں کرتی۔ تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے۔ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اتنا کافی ہے جی، انشاءاللہ پھر اس کو آگے کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔